بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ سلطان عبدالعزیز جو کہ سلطنت عثمانیہ کے 32ویں سلطان تھے، آپ دربار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اس وقت خوشی کا سامان چل رہا تھا کیونکہ سلطان عبدالعزیز نے دشمن سے بغیر جنگ کیے مذاکرات سے بہت بڑا قلعہ فتح کر لیا، اور اسی خوشی میں اس وقت سلطان کی عدالت میں خوشی کا سماں چل رہا تھا۔ سلطان عبدالعزیز نے حکم دیا، جا کر اعلان کر دو کہ جو کوئی غریب ہے، کوئی فریادی ہے، وہ اپنی فریاد لے کے میرے دربار میں حاضر ہو جائے، اس کی ہر فریاد پوری کی جائے گی۔ وقت گزرنے لگا، تھوڑی سی وقت کے بعد ایک ایک کر کے فریادی عدالت میں آنے لگے تھے، اور سلطان عبدالعزیز خوشی کی وجہ سے لوگوں کے مسائل سننا شروع ہو گئے اور ان کو حل کرنے لگے۔ سلطان عبدالعزیز اپنے دربار میں لوگوں کے مسائل حل ہی کر رہے تھے کہ اتنے میں ایک مداری دربار میں حاضر ہوا اور اپنی ڈگڈگی بجانے لگا۔ اس کے ساتھ ایک بہت ہی موٹا تازہ رینچ تھا۔ سنتری نے اس کو دروازے پہ روک کر کہا، اس رینچ کے ساتھ ساتھ تم اندر نہیں جا سکتے، یہ تو ایک وحشی جانور ہے اور یہ ہمارے سلطان کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ سلطان عبدالعزیز یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ سلطان عبدالعزیز نے اپنے ایک محافظ کو بھیجا اور کہا، جا کر سنتری کو کہو کہ اس مداری کو اس کے رینچ کے ساتھ اندر آنے دیجیے۔ وہ مداری اپنے ریچھ کے ساتھ سلطان عبدالعزیز کے سامنے پیش ہوا۔ سلطان نے کہا، بتاؤ مداری، تمہاری کیا فریاد ہے؟ اس نے کہا، حضور، میں کبھی کسی سے کوئی چیز مفت میں نہیں لیتا۔ جب سے ہوش سنبھالا ہے اسی وقت سے یہ ریچھ میرے پاس ہے۔ میں لوگوں کو اس ریچھ کے کرتب دکھا کر ان کو خوش کرتا ہوں، اور لوگ خوش ہو کر جو چیز اپنی خوشی سے دیتے ہیں میں اس کو اپنے دل سے قبول کرتا ہوں۔ لہٰذا میں آپ کو بھی اپنے ریچھ کے کرتب دکھانا چاہتا ہوں۔ اگر آپ کو میرے ریچھ کے تھوڑے سے بھی کرتب پسند آ گئے تو آپ کا جو دل کرے آپ مجھے دے دینا، اگر نہ کرے تو میں واپس چلا جاؤں گا۔ سلطان عبدالعزیز کو اس مداری کی بات بہت پسند آ گئی۔ سلطان نے کہا، تیری بات درست ہے، تم اپنے ریچھ کے کرتب دکھاؤ۔ اس ریچھ نے اپنے مالک کے کہنے پہ سب سے پہلے سلطان عبدالعزیز کو سلام کیا۔ اس کے بعد وہ مختلف اشارے کرنے لگا۔ تمام درباری حیران تھے، لیکن سلطان عبدالعزیز اس ریچھ کے کرتب کو دیکھ کر بہت خوش ہو رہا تھا۔ سلطان عبدالعزیز کو خوش دیکھ کر تمام لوگ حیران ہو گئے کہ حضور، اس ریچھ کے کرتب کی ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی، یہ عجیب عجیب اشارے کر رہا ہے، لیکن آپ کے مسکرانے کی کیا وجہ ہے؟ تو سلطان عبدالعزیز نے کہا، اس ریچھ نے اپنی ان حرکات سے مجھے 3 نصیحتیں کی ہیں، اور یہ 3 نصیحتوں میں سے میں نے اپنی زندگی میں بڑی بڑی جنگوں میں نہیں حاصل کر سکا۔ یہ سن کر سلطان کے ایک وزیر نے کہا، حضور، اگر آپ مناسب سمجھیں تو اب ہم سب کو اس ریچھ کی بتائی گئی 3 نصیحتیں ہم سب کو ہی بتا دیں، تاکہ وہ 3 نصیحتیں ہمیں اپنی زندگی میں کام آ سکیں۔ یہ سن کر سلطان عبدالعزیز مسکرانے لگے، کہا، میں تمہیں ان 3 نصیحتوں کے ساتھ ایک اور نصیحت کروں گا، اور وہ نصیحت میری زندگی کی سب سے بڑی نصیحت ہوگی۔ سلطان عبدالعزیز نے باری باری ریچھ کی بتائی گئی 3 نصیحتیں درباریوں کو سنائی، اور پھر سلطان نے کہا، سب سے آخری اور چوتھی نصیحت، جس نے مجھے اپنی زندگی میں بہت بڑا سبق سکھایا تھا۔ تمام درباریوں کو سلطان عبدالعزیز کی باتوں میں تجسس ہونے لگا، اور تمام لوگ سوچنے لگے کہ آخر سلطان ہمیں چوتھی نصیحت کون سی کرنے والے ہیں۔ سلطان عبدالعزیز نے کہا کہ میری چوتھی نصیحت یہ ہے، کبھی بھی کسی وحشی جانور پہ اعتبار نہیں کرنا چاہیے، وہ جانور آپ کا کتنا ہی وفادار کیوں نہ ہو۔ یہ سن کر اس مداری نے کہا، حضور، میں آپ کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتا۔ یہ ریچھ میں نے بچپن سے پکڑا، اور آج تک اس ریچھ نے مجھے ذرا بھی خراش نہیں پہنچائی۔ میں اسے اپنے بچوں سے زیادہ عزیز رکھتا ہوں۔ یہ سن کر سلطان عبدالعزیز نے کہا کہ وحشی جانور وقت آنے پر ہی اپنی وحشیت دکھاتا ہے، لہٰذا تمہاری زندگی میں وقت نہیں آیا، لیکن جب برا وقت آتا ہے تو پھر بتا کر نہیں آتا۔ اتنے میں ایک وزیر نے کہا، حضور، ہم نے اپنی زندگی میں بڑے بڑے وحشی جانور دیکھے جنہوں نے اپنے مالک کے ساتھ وفاداری کی، لہٰذا آپ کی یہ چوتھی نصیحت ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تو سلطان عبدالعزیز نے کہا کہ میں تمہیں ایک واقعہ سناتا ہوں، اور وہ واقعہ کوئی عام واقعہ نہیں،
اس واقعے کو سننے کے بعد تم سب لوگوں کی زندگی میں بہت بڑا بدلاؤ آ جائے گا۔ تمام درباری حیران ہو گئے اور سلطان عبدالعزیز کی باتیں سننے لگے۔ سلطان عبدالعزیز کہنے لگے کہ یہ واقعہ ایک گاؤں کا ہے اور اس واقعے نے اس گاؤں کو ہلا کے رکھ دیا تھا۔ اس وقت میری عمر تقریباً 12 سال تھی۔ میرے بابا نے مجھے مدرسے میں پڑھنے کے لیے بھیج دیا۔ وہ گاؤں تو اتنا ترقی یافتہ نہیں تھا اور وہ مدرسہ عام مدرسہ نہیں تھا۔ اس میں بڑے بڑے وزیر، امراء اور ذہین طالب علم تعلیم کی روشنی سے منور ہو رہے تھے۔ میرے بابا بھی چاہتے تھے کہ میں ایک اچھا جنگجو بننے سے پہلے ایک اچھا طالب علم بن سکوں، کیونکہ سلطنت کو چلانے کے لیے صرف بہادری کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ علم کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اس گاؤں میں ایک مداری رہتا تھا۔ اس کے پاس ایک بندر، ایک بکری اور ایک ریچھ تھا۔ وہ مداری اپنی جوانی سے لے کر بڑھاپے تک اپنے بندر، بکری اور ریچھ کے کرتب دکھا کر لوگوں کو خوش کرتا اور لوگ اس سے خوش ہو کر تھوڑے تھوڑے سکے اس کے کٹورے میں ڈالتے اور اسی کام سے اس کی زندگی کا گزر بسر ہوتا رہا۔ اس گاؤں میں میلوں کے علاوہ سب سے تفریح کا ذریعہ وہ مداری تھا۔ وہ گاؤں کے بچوں کو، حتیٰ کہ گاؤں کے بزرگ بھی ان تینوں جانوروں کے کرتب دیکھ کر بہت خوش ہوتے، حتیٰ کہ لوگ اس سے اتنے خوش ہوتے کہ آس پاس کے بڑے بڑے گاؤں کے چودھری اس کو اپنے گاؤں میں بلاتے اور اس کے ریچھ، بکری اور بندر کے کرتب دیکھ کر لطف اندوز ہوتے اور اس کو اچھا خاصا انعام دیتے۔ اور اسی گاؤں میں ایک نوجوان حسین و جمیل لڑکی رہتی تھی۔ اس کا نام حسینہ تھا۔ اس کے باپ نے اس کی شادی اسی گاؤں کے ایک نوجوان پڑھے لکھے سے کر دی۔ وہ نوجوان بھی اپنی بیوی کی طرح بہت زیادہ خوبصورت اور حسین و جمیل تھا۔ ان کی جوڑی پورے گاؤں میں سب سے زیادہ نایاب تھی۔ حسینہ بہت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل تھی اور سلطان عبدالعزیز کہنے لگے کہ اس جیسی خوبصورت حسین و جمیل لڑکی میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھی۔ حتیٰ کہ 12 سال کی عمر میں جب اس لڑکی کو دیکھا تو میرے دل میں خیال آتا تھا، جس کو بنانے والا اتنا خوبصورت ہے تو وہ خالق کیسا ہوگا۔ اس کے حسن کے چرچے آس پاس کے گاؤں کے ہونے لگے، بلکہ اس کے حسن کی شہرت اتنی زیادہ ہوئی کہ آس پاس کے بڑے بڑے لوگوں کی بیویاں اس حسینہ سے ملنے کے لیے آتی۔ وہ ہنسی خوشی اپنے شوہر کے ساتھ زندگی گزار رہی تھی۔ جب اس کی شادی ہوئی تو پہلے تو وہ اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتی۔ جب اس کی شادی ہوئی تو اس کے شوہر کے گھر کے اوپر سیڑھیوں سے چھت کے اوپر جانے کا راستہ بنا گیا تھا۔ اب اسے بھی اس مداری کے جانوروں کا کرتب دیکھنے کا بہت شوق تھا۔ جب مداری آس پاس کے گاؤں سے اپنے جانوروں کا کرتب دکھا کر اس گاؤں میں داخل ہوتا تو وہ اپنی ڈگڈگی بجاتا، تو اس ڈگڈگی کی آواز سن کر سارے گاؤں کے بچے اکٹھے ہو جاتے اور ان کے شور سن کر وہ حسینہ بھی سیڑھیوں سے چھت پر چڑھ کر اس مداری کے ریچھ اور بندر اور بکری کے کرتب دیکھ کر بہت خوش ہوتی۔ اس کا شوہر تاجر تھا۔ وہ اکثر دن کو باہر رہتا اور شام کو واپس آتا۔ ایک دن حسینہ اپنے گھر میں کھانا تیار کر رہی تھی، اتنے میں اسے گاؤں کے بچوں کی آواز سنا دی۔ اس کے کانوں پر اس مداری کی ڈگڈگی کی آواز سنائی دی تو اس نے جلتے چولہے کو چھوڑ کر سیڑھیوں سے چھت پر چڑھ گئی تاکہ اس مداری کے بندر، بکری اور ریچھ کے کرتب دیکھ سکے۔ اب حسینہ چھت پر چھپ کر یہ شغل دیکھ رہی تھی۔ مداری نے سب سے پہلے بکری کے کرتب دکھائے، پھر اس بندر کے کرتب دکھائے اور آخر اس نے تمام گاؤں والوں کو مخاطب کر کے اپنے ریچھ کے کرتب دکھانا شروع کر دیے۔ ریچھ اپنے کرتب دکھا رہا تھا کہ اتنے میں اچانک ریچھ کی نظر اس حسینہ پر پڑی۔ ریچھ نے کرتب دکھانا بند کر دیا۔ اس کے مالک نے ڈگڈگی بھی بجائی، لیکن اس کا ریچھ صرف اس حسینہ کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ اس حسینہ کی تصویر اس ریچھ کی آنکھوں میں سما گئی۔ مداری نے سمجھا کہ شاید ریچھ اب تھک چکا ہے، اس لیے اس نے گاؤں والوں کو اللہ حافظ کیا اور دھیرے دھیرے اپنی جھونپڑی کی طرف چلنے لگا۔ اس نے جا کر ریچھ کو اپنے پنجرے میں بند کر دیا اور رسی کے ساتھ باندھ کر کھانا کھا کر سو گیا۔ ادھر حسینہ بھی اپنے شوہر کے لیے کھانا تیار کر کے انتظار کرنے لگی۔ اس کا شوہر گھر لوٹا، دونوں نے مل کر کھانا کھایا اور سونے کا انتظام کرنے لگے۔ ادھر ریچھ اپنے پنجرے میں تڑپ رہا تھا، اس حسینہ پر عاشق ہو چکا تھا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس ریچھ کی وجہ سے اس گاؤں پر کتنی بڑی قیامت آنے والی ہے۔ آخر اس ریچھ کی وحشت سے اس گاؤں میں کیا ہونے والا تھا کوئی نہیں جانتا تھا، اور وہ مداری گدھے گھوڑے بیچ کر تھکاوٹ کی وجہ سے سو رہا تھا۔ ریچھ نے غصے میں آ کر رسی کو کاٹنا شروع کر دیا۔ رسی کاٹتے کاٹتے جب ریچھ نے رسی کاٹ دی تو اس نے لاتوں سے اپنے پنجرے کو توڑ دیا اور حسینہ کی گھر کی طرف دوڑ لگا دی۔
جب وہ حسینہ گھر کے دروازے پر پہنچا تو آگے سے دروازہ بند تھا۔ اس نے دروازے پہ لات مارنا شروع کر دی لیکن دروازہ کھل نہیں رہا تھا۔ جب ریچھ کو بہت زیادہ غصہ آیا تو اس نے ایک زوردار ٹکر دروازے پہ ماری جس سے دروازہ ٹوٹ گیا۔ اتنے میں حسینہ کے شوہر اور اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ ڈر گئے کہ ہمارے گھر میں شاید کوئی چور گھس آیا۔ حسینہ کے شوہر نے جیسے ہی دیا جلایا تو اس کی نظر اس مداری کے ریچھ پر پڑی جو ان کے کمرے کی طرف آ رہا تھا۔ وہ دونوں بہت ڈر گئے۔ اس نے ریچھ کو روکنے کی کوشش کی تو وہ ریچھ نے ایک پنجہ مارا اور حسینہ کے شوہر کو پٹک کر پھینک دیا۔ اس کا شوہر دیوار پر ٹکر کھانے کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا۔ وہ سیدھا کمرے میں گیا۔ حسینہ پہلے سے بہت ڈری ہوئی تھی۔ ریچھ نے حسینہ کو اٹھایا اور وہاں سے نکلنے لگا۔ اتنے میں اس کے شوہر کو ہوش آیا۔ اس نے روکنے کی بڑی کوشش کی لیکن پھر بھی ریچھ نہ رکا۔ حسینہ کا شوہر پورے گاؤں میں چیخنے چلانے لگا۔ سارا گاؤں اکٹھا ہو گیا۔ تلاش کرتے کرتے اس مداری کی جھونپڑی کے گرد پہنچ گئے۔ مداری کو نہیں پتا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ لوگوں نے دیکھا کہ ریچھ نے ایک پتھر پر اس لڑکی کو بٹھایا ہوا ہے۔ وہ لڑکی بہت ہی ڈری ہوئی تھی اور وہ ریچھ اس کے پیر چاٹ رہا تھا۔ سارے گاؤں والے سمجھ گئے کہ ریچھ اس حسینہ پر عاشق ہو چکا ہے، لہٰذا کوئی بھی اس ریچھ کے غصے کو دیکھ کر اسے قریب جانے سے ڈرتا تھا۔ اتنے میں مداری نے کوشش کی کہ کسی طرح اس ریچھ کے جنگل سے لڑکی کو بچایا جائے، لیکن جیسے ہی مداری ریچھ کے قریب گیا تو اس نے مداری پر بھی حملہ کرنے کی کوشش کی۔ مداری بھی سمجھ چکا تھا کہ ریچھ اب پاگل ہو چکا ہے، اس کو کسی طریقے سے اس لڑکی کو بچانا ہوگا۔ ان میں سے ایک سمجھدار آدمی نے کہا کہ جانور سب سے زیادہ آگ سے ڈرتا ہے، لہٰذا اس کے آگے کوئی جلدی ہوئی چیز پھینکو، جیسے ہی آگ سے ڈر کر پیچھے ہوگا ہم اس لڑکی کو وہاں سے نکال لیں گے۔ اور اس آدمی کی یہ ترکیب کام کر گئی اور اس لڑکی کو آزاد کروا لیا گیا۔ اب گاؤں والے اس مداری پر بہت غصہ ہوئے اور چودھری نے اس مداری کو گاؤں سے بے دخل کر دیا اور کہا کہ کبھی اس گاؤں میں داخل ہونے کی کوشش بھی نہ کرنا۔ اب وہ مداری ریچھ کو پکڑ کر لے گیا۔ وقت گزرتا رہا۔ ایک ہفتہ گزر گیا کہ اب مداری نے سوچا کہ یہ گاؤں والے ساری بات بھول بھال چکے ہوں گے اور یہ ریچھ بھی جانور ہے، یہ بھی سب کچھ بھول بھال چکا ہوگا، لہٰذا اب اپنے گاؤں میں واپس جانا چاہیے۔ اب وہ خاموشی سے مداری اپنے ریچھ بندر بکری کو لے کر اپنی چومڑی پہ آ گیا اور اس نے دوبارہ سے اس پنجرے کو مرمت کر کے اس میں ریچھ کو مضبوطی کے ساتھ باندھ دیا اور پھر سے رات کو سو گیا۔ اب حسینہ بھی یہ بات تھوڑی تھوڑی بھول چکی تھی لیکن اس کے دل میں یہ خوف ابھی تک موجود تھا۔ جیسے ہی آدھی رات کا وقت ہوا پھر سے ریچھ میں وحشت جاگنے لگی اور اس نے پھر سے رسی کاٹی اور پنجرے کو توڑ کر حسینہ کے گھر کی طرف دوڑ لگا دی۔ اب جیسے ہی وہ اس حسینہ کے گھر پہنچا تو دروازے کے شور کو دیکھ کر اس کے شوہر کو پتہ چل چکا تھا کہ پھر سے ریچھ آ گیا ہے۔ اس نے اپنی بیوی کو ساتھ لے کر ایک کمرے میں چلا گیا اور اس کا دروازہ اندر سے بند کر دیا، لیکن ریچھ جیسے ہی اندر داخل ہوا تو اس نے خوشبو سے سونگھ کر پتہ لگا لیا کہ کس کمرے میں حسینہ چھپی ہوئی ہے۔ اس نے اس کمرے کا دروازہ توڑنا شروع کر دیا۔ اس کے شوہر کو بھی اب یقین ہو گیا تھا کہ یہ دروازہ زیادہ دیر تک اس ریچھ کو نہیں روک پائے گا۔ اس نے حسینہ کو ایک صندوق میں ڈال کر صندوق کو بند کر دیا۔ جیسے ریچھ نے دروازہ توڑا تو اس نے اس کے شوہر پہ حملہ کر دیا اور اس کو وہیں پہ مار دیا۔ اب سونگتے سونگتے وہ صندوق پر جا پہنچا جس میں حسینہ چھپی ہوئی تھی۔ ریچھ نے صندوق کھولنے کی پوری کوشش کی لیکن صندوق اس سے کھل نہ آیا۔ اب اس نے ٹکڑوں ٹکڑوں سے اس صندوق کو توڑنا شروع کر دیا۔ اب حسینہ اس میں موجود تھی، کبھی وہ اس دیوار پر مارتا تو کبھی اس دیوار پر۔ اسی دوران اس حسینہ کو کافی چوٹیں آ گئیں، وہ بہت ڈر گئی تھی، لیکن ریچھ نے پھر بھی رحم نہ کھایا اور مارتے مارتے اس نے حسینہ کی جان نکال کے رکھ دی۔ جب گاؤں والے شور سن کر اس کے گھر میں پہنچے تو ریچھ حسینہ کا کام تمام کر چکا تھا۔ گاؤں والوں نے کلہاڑیاں تلواریں نکال لی، اس ریچھ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور اس مداری کو پکڑ کر قاضی صاحب کی عدالت میں لے گئے تاکہ قاضی صاحب اس کو سزا سنا سکیں۔ اور اس ریچھ کی وحشت کی وجہ سے ایک ہی گھر میں ایک ہی دن میں اس گاؤں میں 2 جنازے اٹھے۔ حالانکہ وہ ریچھ بچپن سے لے کر بڑھاپے تک اس مداری کے ساتھ تھا، لیکن جب اس کے اندر وحشت جاگی تو اس نے نہ صرف اپنے مالک کا خیال کیا بلکہ کسی بھی گاؤں کے آدمی کا خیال نہ کیا اور اپنی وحشت میں آ کر اس نے اس حسینہ کو قتل کر دیا
اور اس کے شوہر کو بھی مار دیا۔ اس کے بعد وہ گاؤں بہت سنسان ہو گیا۔ اس گاؤں میں لوگوں نے میلہ کرنا بند کر دیا، حتیٰ کہ لوگ جو چند سال پہلے بہت خوشی خوشی رہ رہے تھے، اب اس گاؤں میں اداسی پھیلنے لگی تھی، اور اس ریچھ کا خوف اس گاؤں کے ہر لڑکی کے دل میں بیٹھ گیا۔ لہٰذا میں نے اس لیے تمہیں کہا ہے کہ کبھی وحشی جانور پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے، چاہے وہ تمہارا کتنا ہی وفادار کیوں نہ ہو۔ یہ سن کر محمد داری سلطان عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جھک گیا اور کہا، حضور آپ کی بات بالکل درست ہے۔ حضور میری ایک اپنی اکلوتی بیٹی ہے جو کہ ابھی 10 سال کی ہے، اور وہ بھی بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے، اور اس واقعے کو سننے کے بعد میرے دل میں ایک خوف بیٹھ گیا ہے کہ کہیں یہ واقعہ دوبارہ تاریخ میں نہ دہرایا جائے، لہٰذا میں ابھی اسی ریچھ کو آزاد کرنا چاہتا ہوں۔ تو سلطان عبدالعزیز نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا، اس مداری سے یہ ریچھ لے کر جنگل میں آزاد کر دو تاکہ یہ دوبارہ آبادی کی طرف نہ آ سکے۔ سپاہیوں نے اس ریچھ کو پکڑا اور اس کو جا کر جنگل میں چھوڑ دیا۔ اب سلطان عبدالعزیز نے اس مداری کو 500 سونے کے سکے دیے اور کہا کہ تم جا کر اس سے اچھا سا کاروبار کرو تاکہ تمہیں کبھی زندگی میں اس ریچھ کی کمی محسوس نہ ہو۔ وہ مداری سلطان عبدالعزیز سے 500 سونے کے سکے لے کر وہاں سے چلا گیا، اور اسی طرح سلطان عبدالعزیز نے اپنی چوتھی نصیحت اس انداز میں اپنے تمام درباریوں کو سنا دی۔ تمام درباری بھی بڑے حیران ہو گئے کہ آخر ایک وحشی جانور ہمیشہ وحشی ہی رہتا ہے۔